ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے. یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے. یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو. شرم کرو، کوئی حیا کرو. تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے. میں صاحبزادہ امیر سلطان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت پارٹی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے. اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، سپیریئر جوڈیشری سے تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں. ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہے صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے. یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورس ڈیفیکشنز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے. کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی. اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے. آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں، گنڈے ہیں. وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں. اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو این اے 180 سے ہمارے ایم این اے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے. آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم این اے بازیاب کرنا چاہیے. اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے ایم این اے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے، یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو. یعنی کہ یہ ایم این اے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھا